گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ نہ صرف بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر بلکہ پورا ہندوستان میں صحافت ایک جرم بڑھ چکی ہے۔ ایک بکھی بھارتی فضائی حکومت صحافت کی آزادی کا بلند و بانگ دعویٰ کرے، دوسری بکھی کشمیر اور بھارت میں پریس کی آزادی نہ سلب کر لی ہوئی ہے۔ حال ہی میں مودی حکومت نے فرانسیسی صحافی ونیسا ڈگناک نہ کشمیر اور دوجا فلیش موضوعات پر رپورٹنگ کرنے پر ملک بدری پر مجبور کی ہو۔ فرانسیسی صحافی کے خلاف اس سنگین قدم نہ تمام صحافی حلقوں کی طرفوں صحافت پر ایک بڑا حملہ تصور کیے جا رہے ہے۔ RSF نے اس اجرا واقعہ نہ بھارت میں صحافیوں پر ہونے والا ظلم کو ایک کھلو ثبوت قرار دیتا ہے۔ فرانسیسی صحافی جس نے بھارت میں 2 دہائیوں تو زیادہ عرصہ تک کام کیو، اپنی تنقیدی رپورٹنگ پر ملک تو کڑنو ہندوستانی آزادی صحافت کا متھا پر ایک بدنما داغ ہے۔ صحافیوں پر سچ بولن اور سچ لکھن کی پاداش میں چھاپا، گرفتاری، دفتروں کی پان توڑ، جسمانی تشدد ہر دیہڑا کو معمول بن گیا ہے۔ 5 اگست 2019 جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر آئینی یک طرفہ فیصلوں کیے گئے، اس ویڑا تو بھارتی حکام کی طرف صحافیوں پر کشمیر کی زمین تنگ کر چھڑی ہے۔ مظالم میں کئی گنا بادم ہوا ہے۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کشمیری صحافیوں نے ان کے خلاف من گڑت الزامات کو سہاروں لے کے چپ رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ حالانکہ بین الاقوامی صحافی تنظیمیں جن میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ بھی شامل ہے، نے مقبوضہ کشمیر کا حکام پر بار بار زور دیتا ہے کہ وہ صحافیوں نے گرفتار اور ہراساں کر تو باز آ جائیں۔ ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے کشمیر میں صحافیوں پر حملہ کے خلاف اپنی آواز چاہنی چاہیے۔ کشمیر میں صحافیوں نے تمکان ہراساں کرن اور حملہ کو مقصد انہوں نے اپنا فرائض منصبی کی انجام دہی تو روکنا ہے۔ دراصل بھارتی فضائی حکومت اپنا مکروہ کرتوتوں پر پردو کرنے واسطے آزادی پریس کو گڑو کٹنا چاہے، لیکن سچ نہ کدی بھی جھوٹ کا پردہ میں چھپائے نہیں جا سکتا۔ سچ اور حق نکھر کے سامنے آ جائے۔ اور پوری دنیا بھارت کا مکروہ کرتوتوں تو واقف ہو چکی ہے، اس واسطے عالمی انسانی حقوق کا ادارہ نہ چاہیے کہ وہ بھارت پر دباؤ کریں تاکہ کشمیر اور بھارت میں پریس کی آزادی نہ تحفظ فراہم کیا جا سکے۔